وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له خذفتہ بحصاة ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمان اقدس سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے تھے، اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں مطلع ہونے کی کوشش کرے وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، حالانکہ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی، یعنی گھر کے مالک نے گھر میں آنے کی یا گھر میں دیکھنے کی جھانکنے کی اجازت نہیں دی، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بغیر اجازت کے اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی دیکھتا ہے، خذفتہ بحصاة، تم نے اسے کوئی کنکر کوئی پتھر مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، ما کان علیک من جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ ویسے تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکے، اگر بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں دیکھے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور گھر والوں نے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ نکال دی، تو شرعی طور پر کوئی قصاص نہیں ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں اور کوئی شرعی طور پر گناہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آپ کے دروازے سے ایک سوراخ تھا، جھانک کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کنگھی سے اپنے سر کو کھجا رہے تھے۔ بعد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، بتایا کہ میں آیا تھا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں ایک مبارک کنگھی سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بغیر اجازت کے تو نے کیوں جھانکا ہے؟ اگر میں دیکھ لیتا تو تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اجازت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تاکہ تم گھر میں دیکھ سکو، اجازت لینا اس لیے ضروری ہے، یعنی جسے گھر میں جانے کی اجازت مل گئی تو وہ گھر میں آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی سکتا ہے، یعنی ادھر ادھر اگر اس کی نظر چلی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اسے اجازت گھر میں جانے کی مل چکی ہے۔ اور بغیر اجازت کے گھر میں جانا، داخل ہونا، حتیٰ کہ دروازے سے یا کسی اور جگہ سے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر یا کسی اور جگہ پہ چڑھ کے کسی کے گھر میں جھانکنا شرعی طور پر ناجائز اور گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو شرعی طور پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ آج اگر ہم کسی کے گھر میں جھانکیں یا بے پردگی کریں تو آج اگر وہ کوئی بات بھی کرے تو ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے، حالانکہ حکم یہاں تک ہے کہ اگر وہ آنکھ پھوڑ دیں تو یہ جائز ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں قصاص والی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ بے حیائی ہمارے تقریباً معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان دیکھیں کہ دوسروں کی چھتوں پر پھرتے ہیں سارا دن، ادھر ادھر کوئی کبوتر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کس چیز کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کس چیز کے پیچھے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی بڑا منع کرتا ہے، نہ والدین منع کرتے ہیں، نہ کوئی بھائی منع کرتا ہے، نہ چھوٹے منع کرتے ہیں، سب یہ بے حیائی بد نگاہی کے سارا دن چھتوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان حضرات ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے انہیں، چاہے جس کی مرضی یعنی کسی کے گھر میں جھانکتے رہیں، کچھ کرتے رہیں۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے ان کی تو یہ جائز ہے، کوئی قصاص اور کوئی گناہ والی اس میں بات نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کی نزاکت کو اس سے سمجھیں کہ ایک آنکھ کتنی قیمتی آنکھ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ آنکھ پھوڑ دی جائے تو شرعی طور پر کوئی مواخذہ اس کا نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔